الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر شعبان اور رمضان۔ رجب کہتے بھی عظمت والے کو ہیں، رجب المرجب، جس کی خوب عظمت تعظیم کی گئی ہو، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی جو جہالت سے بھرے ہوئے لوگ تھے وہ بھی ان مہینوں کی عظمت کرتے تھے۔ ان کے ہاں بھی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک یہ بھی شامل، ہم اس میں کوئی لڑائی اور جنگ نہیں کریں گے، یہ زمانے جاہلیت کے لوگ۔ اور ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت دعا کو دیکھتے ہوئے بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل یعنی رجب سے دعائیں کرنے لگ جاتے تھے کہ ہمیں یا اللہ رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رجب کے مہینے میں حدیث شریف میں بھی آتا ہے، لکھا ہے کہ جو لوگ رجب میں خوب روزے رکھتے ہیں تو فرمایا کہ جنت میں اللہ نے ایک نہر ایسی بنائی ہے جس کا نام رجب ہے، اور وہ نہر دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی، اور اس کا پانی جن لوگوں کو نصیب ہوگا پینے کے لیے وہ یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے رجب کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا ہوگا، نفلی روزے یعنی رکھے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، خصوصاً ایام 20 کے روزے، جو کہ 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے رکھتے تھے، اور رجب میں خصوصاً۔ اور جب یہ 3 روزوں کا کوئی دن اگر جمعرات کو بھی جڑ جائے یا بدھ کو یا پیر کو تو آپ اور زیادہ شوق سے اور زیادہ ذوق سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور انہی ایام میں پچھنے بھی لگوایا کرتے تھے کہ جسم کا جو فاسد خون ہے، کہتے ہیں کہ جو بھی سنت کے مطابق ان تاریخوں میں بھی جو قمری تاریخیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خصوصیت کے ساتھ پشنے لگوائے، تو وہ بھی عمل کرے گا، کہتے ہیں 70 بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور ایسی خطرناک مہلک اس میں امراض اور بیماریاں ہیں، جیسے ان میں کینسر بھی ہے، اور اسی طرح بلڈ پریشر کی بیماری، ہائی ہونا، لو ہو جانا، اوپر چلے جانا، نیچے گر جانا، ایسی شوگر کی بیماری، اوپر بڑھ جانا شوگر کا، کم ہو جانا، فالج کی بیماری جو مختلف جسم کے اعضاء پر خدا نخواستہ فالج ہوتا ہے، برس کی بیماری، ایسی بیماریاں ہیں، 70 بڑی بیماریاں۔ تو جسم کے اندر ظاہر ہے فاسد خون بھی ہے، یہ اکٹھا ہوتا ہے، پہلے تو بڑی تکلیف سے لگتے تھے پچھنے، اس کے لیے ایک کیڑا ہوتا تھا، اس کو استعمال کیا جاتا تھا، وہ فاسد خون کو چوستا تھا اور اس کی تکلیف الگ تھی۔ اب تو بڑا آسان اور بہت سمپل اس کا پروسیجر ہے۔ تو بہرحال اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور رجب کے مہینے کی خصوصیت کو اور عظمت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو کس لیا کرتے تھے،
یعنی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ بستر سے گویا دور ہو جاتے تھے، ہم سے دور ہو جاتے تھے، اور رمضان کی تیاری یہیں سے شروع کر لیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان تک آسان طریقے سے ہمیں پہنچائیں اور ہمیں وہاں تک کی زندگی لازمی دیں تاکہ رمضان اس سال کا بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیں اور اس کی برکتیں اور رحمتیں بھی حاصل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔